دعوی الہی ہے کہ حق باطل کو مٹائے گا، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ باطل طاقت میں ہو، حق بظاہر کمزور ہو، اور پھر وہ باطل کو مٹا دے، تو پھر خدا کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ ورنہ اگر حق حکومت میں ہے، حق کے پاس قوت و طاقت ہے، ظاہری قوت و طاقت جسے کہتے ہیں، اور پھر حق فتح یاب ہوتا ہے، تو پھر فتح حق کی نہیں ہے، پھر فتح اس حکومت کی ہے، فتح اس طاقت کی ہے۔ حق کی فتح تب ہے کہ حق کے پاس نہ حکومت ہو، نہ قوت ہو، نہ طاقت ہو، اور پھر وہ حکومت کو سرنگوں کر لے، پھر وہ حکومت کو اپنے سامنے جھکا لے، تو پھر کہیں گے کہ یہ فتح اب حق کی ہوئی ہے، طاقت کی نہیں۔ حق کے سامنے طاقت نے سر جھکا لیا ہے، حق کے سامنے طاقت سجدہ ریز ہو گئی ہے۔ تو خدا اپنے یہ دعویٰ ثابت کرواتا رہا مختلف انبیاء کے ذریعے سے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں، نمرود کے پاس تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، حکومت بھی ہے، فوج بھی ہے، سالار بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حق نے اپنے دربار میں، توجہ، حق نے جا کر اس کے دربار میں اپنا آپ ثابت کروا دیا۔ ہاں مناظرہ ہو رہا ہے نا حضرت ابراہیم کا نمرود کے ساتھ، وہ دعوے دار خدائی ہے، توجہ اذان محترم۔ اور بلکہ پورا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا شہر اپنے کسی خوشی کے تہوار پہ باہر گیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت قدے میں، صنم خانے میں گئے، اور جا کر جتنے بت تھے ان تمام بتوں کو گرا دیا۔ جو ایک بڑا بت تھا اسے چھوڑ کر وہ جو اوزار تھا، جو ہتھیار تھا جس سے سارے بتوں کو گرایا تھا، اسے بڑے بت کے گلے میں لٹکا کر حضرت ابراہیم چلے گئے۔ اور اب جب سارے لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خدا گرے ہوئے ہیں، کاش کوئی اردو پہ جملے پہ توجہ کر لیتا، گرے ہوئے ہیں۔ مقدمہ نمرود کے دربار میں گیا، ابھی تک نمرود کا دعویٰ خدائی نہیں تھا، وہ بھی ان بتوں کو ہی جھکتا تھا۔ جب دربار میں کیس آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ سارے درباریوں نے کہا ہو نہ ہو کام ابراہیم کا ہے۔ توجہ اذان محترم، ہاں باطل بھی جانتا ہے کہ حق کہاں ہے، اور کسی کا کام نہیں، ابراہیم کا کام ہے، یہ کام انہوں نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلا لیا گیا، توجہ اذان محترم۔ حضرت ابراہیم دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام آپ نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ آلہ قتل کہاں سے برآمد ہوا؟ توجہ فرمائیے گا، آلہ قتل کہاں سے برآمد ہوا؟ انہوں نے کہا جناب جس سے یہ ساری تباہی پھیلائی گئی وہ اوزار تو بڑے بت کے گلے میں تھا، وہاں سے برآمد ہوا۔ کافر جس کے گلے میں تھا اس سے پوچھو کام کس نے کیا ہے؟ توجہ اذان محترم، اس سے سوال کرو کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو اس وقت سب بول پڑے، نمرود سمیت۔ انہوں نے کہا کبھی بت بھی بولے ہیں، توجہ اذان محترم، کبھی وہ بھی بولے ہیں، کبھی انہوں نے بھی بتایا ہے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے مسکرا کے کہا جو بول کر اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کا پتہ نہیں بتا سکتا وہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا ہے؟ توجہ ہے اذان محترم، ہاں پریشان ہوا۔ اب یہاں پہ یہ وہ پہلا دن تھا جس دن اس نے دعویٰ خدائی کیا۔ اس نے کہا اگر وہ خدا نہیں تو میں خدا، توجہ، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس تخت و تاج ہے، اگر وہ خدا نہیں تو میں خدا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو سن پھر میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو یہ کر کے دکھا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک راہ چلتے راہگیر کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں موت دیتا ہوں، میں موت دیکھا ہوں۔ ایک کال کوٹھڑی کے قیدی کو کہ جسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی اسے چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو میں زندگی بھی دیتا ہوں۔ توجہ اذان محترم، بظاہر دلیل ناقص تھی، اس پہ بحث ہو سکتی تھی، لیکن ایک دلیل پہ بحث وہ کرے جس کے پاس دلیلیں تھوڑی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ کہنا تھا۔ قرآن مجید کہتا آپ دیکھیے باطل بیٹھا ہوا ہے تخت حکومت پر اور حق سامنے بظاہر کھڑا ہوا ہے کٹہرے میں، اور اب کیا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے؟ صرف اس ایک دلیل پر وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا۔ توجہ ہے اذان محترم، اس کے پاس اس سے آگے دینے کے لیے دلیل موجود نہیں تھی، اور جب دلیل نہیں تھی تو تخت حکومت والے کے پاس آخری حربہ یہ ہوتا ہے اسے قتل کر دو۔ توجہ اذان محترم، یہ ایک ایک لفظ ذہن میں رہے، اسے
قتل کر دو، میں اسے سزائے موت سناتا ہوں۔ اور اب پھر حق کی فتح یابی کا کمال یہ ہے کہ وہ تخت پہ ہونے کے باوجود موت کی سزا سنا کر بھی ابراہیم کو قتل نہ کر پایا۔ توجہ ہے ذرا محترم، آگ بھی جلا لی گئی، الاؤ بھی روشن کر دیا گیا، اور اتنا بڑا کہ آج تک سرزمین بابل پر وہ زمین سیاہ ہے کہ جہاں پہ اس نے آگ جلائی تھی اس نے منجنیق بھی منگوا لی، اور منگوا کر اس نے ابراہیم کو آگ میں پھینک بھی دیا۔ اپنی طرف سے جو کر سکتا تھا وہ سب کچھ کر دیا، لیکن پھر حق جیت گیا۔ توجہ ہے ذرا محترم، پھر بھی اس آگ میں سے بھی وہ حق بچ کر نکل آیا، زندہ نکل آیا۔ اور اس کے بعد پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا، اس نے حضرت ابراہیم کو کہا دیکھیے حق اپنے آپ کو منواتا کیسے ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ میری حکومت چھوڑ کے نکل جاؤ، میرے علاقے سے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھی، کہنے لگا تم جاؤ لیکن یہ بھیڑ بکریاں یہیں پہ رکھو، حق کا طریقہ کار سمجھیے گا، ان بھیڑ بکریوں کو یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ یار اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ کہا اس لیے چھوڑ کے چلے جائیے کہ آپ نے یہ بھیڑ بکریاں میری حکومت میں رہ کر، توجہ میری جانب رکھیے گا، وہ جس نے کرنا ہوگا وہ کر لے گا، یہ بھیڑ بکریاں میری حکومت میں رہ کر آپ نے کمائی ہیں، اس لیے انہیں یہیں پہ چھوڑ کے جائیے۔ پھر حق کی دلیل دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے کہا تو کہہ رہا ہے تیری حکومت میں رہ کے کمائی ہے، یہیں پہ چھوڑ جاؤں؟ میں چھوڑ جاؤں گا، لیکن اس کے بدلے تو ایک کام کر، تیرے علاقے میں جتنا عرصہ میں زندہ رہا ہوں میری زندگی کے وہ سال مجھے دے دے۔ ہائے ہائے، زندگی کے وہ سال مجھے دے دے تو میں چھوڑ جاؤں گا۔ پھر کافر مبہوت ہو گیا، کہنے لگا بس یہاں سے چلے جاؤ۔ توجہ ہے ذہن محترم، یعنی تخت حکومت پر ہو کر اپنی رعایا کے سامنے ذلیل و خوار ہو کے رہ گیا، نہ مناظرہ جیت پایا، نہ جو قتل کی سزا دی تھی وہ سزا کو پورا کر پایا۔ تو اب ہر جگہ پہ حق اپنے آپ کو منواتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں سے میں نے گفتگو کو شروع کیا اور جس جانب میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ حق کمزور ترین صورت میں کیوں نہ ہو، باطل طاقتور ترین صورت میں کیوں نہ ہو، حق خدا کے دعوے کے مطابق جیتے گا، فتح حق کی ہوگی، باطل اپنی شکست تسلیم کرے گا۔ جتنے حق باطل کے سامنے، جتنے حق کے وجود آتے رہے وہ بظاہر کمزور صورت میں آتے رہے، باطل اپنی طاقتور صورت میں منبر پہ بیٹھا رہا، تخت پہ بیٹھا رہا، حق جیتتا رہا، لیکن وہ جتنے آئے تھے بظاہر تھے کمزور لیکن آزاد تھے۔ توجہ آزان محترم، حضرت ابراہیم آئے تو آزاد تھے، ان کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں تھیں۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے تو آزاد تھے، کسی پابندی میں نہیں تھے۔